نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض اور نفاس کے متعلق بیان کیا تھا، حیض کے خون کے متعلق اور نفاس کے خون کے متعلق۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حیض کا جو بلڈ ہے، جو خون ہے، اس کی بلیڈنگ کی کم سے کم مدت بھی میں نے بیان کی تھی کہ وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی بلیڈنگ کی مدت 10 دن ہے۔ اور نفاس کا جو خون ہے، جو بلڈ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ جو بلیڈنگ ہے اس کا عرصہ ہے 40 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت جو ہے نا وہ عادات پر محمول ہوگی، یعنی جس کی عادت ہے 20 دنوں کی تو 20 دن شمار کیا جائے گا، 25 دن کی ہے تو 25 دن شمار کیا جائے گا، 30 دنوں کی ہے تو 30 دن شمار کیا جائے گا۔ نفاس کا بلڈ، نفاس کا خون۔ تو میں نے اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک اس کے ساتھ خون کی تیسری قسم ہے، بلڈ کی ایک تیسری قسم ہے جو عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں استحاضے کا خون۔ اور 2 کا حکم، 2 کے مسائل تو میں نے بیان کیے تھے کہ ان 2 کے اندر، یعنی حیض کے خون کے اندر حائضہ اور نفاس والی عورتیں نہ ہی وہ حیض اور نفاس کے دنوں میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ ہی اس کی نماز جو ہے وہ اس کے اندر پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی ان ایام کے اندر قرآن کریم کو اٹھا کے اس کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ تو رہی بات استحاضہ کے خون کی، تو اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ حیض کے دنوں کے اندر نماز، جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ان کی کوئی ادا نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہیں عند اللہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ رہی بات روزوں کی، تو روزے خواہ وہ نفاس والی عورت کے ضائع ہوئے ہوں یا حائضہ کے روزے ضائع ہوئے ہوں، تو وہ قضا روزے جو ہیں نا انہیں ادا کرنا پڑے گا۔ جتنے حیض کی وجہ سے روزے قضا ہوئے، جتنے نفاس کی وجہ سے روزے ضائع ہوئے، حیض کے دنوں کے روزے بھی جو ضائع ہوئے وہ بھی رکھنے پڑیں گے، اور نفاس کے ایام کے اندر بھی جو روزے ضائع ہوئے وہ بھی رکھنے پڑیں گے۔ نمازیں کوئی قضا نہیں ہے، اور روزوں کی قضا ہے۔ یہ بات بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو یہ رہی بات استحاضہ کے خون کی، تو میں نے عرض کیا تھا حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب جو خون 3 دنوں سے کم آئے تو وہ حیض کا تو نہ ہوا نا، وہ نفاس کا خون ہوا۔ اور حیض کا خون اگر 10 دن آیا، 10 دنوں کے بعد 11ویں دن بھی آیا، 12ویں دن بھی آیا، 13ویں دن بھی آیا، تو یہ 10 دنوں کا خون حیض کا خون شمار ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے دن خون آیا وہ نفاس کا خون شمار کیا جائے، وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، تو 10 دن جو خون آیا اسے حیض کا خون شمار کیا جائے گا، اور 10 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 10 دن، وہ استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ اب حکم وہی ہے کہ حیض کے جتنے دن، جتنے ایام حیض کے ہیں، حیض کے دنوں کی نماز قضا نہیں ہوگی، روزے قضا ہوں گے، اور استحاضہ کا جو خون ہے اس کی نمازیں قضا ہوں گی۔ اور 10 دن کے بعد، مثال کے طور پر ایک ماں بہن جو ہے، عورت ہے، اس کی عادت ہے 5 دن اس کو حیض کا خون آتا ہے، یا 6 دن آتا ہے، یا 7 دن آتا ہے۔ اب دوسرے مہینے کے اندر روٹین چینج ہوئی، اس کو 8 دن آ گیا، 9 دن آ گیا، اور پھر اگلے مہینے کے اندر پھر اسے 5 دن یا 6 دن جو اس کی عام روٹین ہے اس میں اسے خون آیا، تو وہ 5-6 دن شمار کیے جائیں گے حیض کے، اور اس کے علاوہ جتنے دن ہوں گے وہ استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ تو استحاضہ کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، اور استحاضہ کے ایام میں روزہ رکھنا پڑے گا، اور مستحاضہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، ایک نیا وضو کرے گی۔ اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے یوں سمجھیے کہ ایک عورت ہے، اس کی عادت
5 دن یا 6 دن یا 7 یا 10 دن ہی سمجھ لیں، 10 دن زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت ہے نا، تو ایک عورت کو 10 دنوں سے زیادہ خون آتا ہے، 20 دن آتا ہے، 25 دن آتا ہے، پورا مہینہ آتا ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، حیض کے دنوں کی کوئی قضا نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنے دن ہوں گے اسے قضا نہیں کرنے، بس 10 دن حیض کے شمار کرے ہر مہینے کے، اور 10 دن کے علاوہ جتنے دن اس سے خون آتا ہے ان ایام کے اندر وہ خون جو ہے وہ حیض کا نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا اس کے بارے میں، تو اللہ کے ایک عورت آئی اللہ کے محبوب کے پاس، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ شیطان کی مار کی وجہ سے یہ خون جو ہے نا بہتا ہے، یعنی ایک بیماری سمجھ لیں، شیطان کے مس یا چھونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، فرمایا یہ حیض کا نہیں ہے، یہ ایک رگ کا خون ہے جسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے، اس خون کے دوران نماز بھی پڑھی جائے گی اور روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے نا اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو سمجھائیں اور بتائیں۔ بس اوقات بعض عورتیں جو ہے نا وہ 10 12 14 دن جب تک انہیں خون جو ہے نا رکتا نہیں، یا پھر اس کا نشانات کبھی پڑ جاتے ہیں، تو پھر نہ وہ روزہ رکھتی ہیں نہ ہی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہ نماز کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ استحاضہ کے خون کے اندر نئے وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔